بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 11 مئی سن 2023، صفحہ 8۔ نماز جنازہ حاضر و غائب۔ مکرم منیر احمد جاوید صاحب پرائیویٹ سیکرٹری حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز تحریر کرتے ہیں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 20 اپریل سن 2023 بروز جمعرات 12 بجے بعد دوپہر اسلام آباد ٹلفرڈ میں اپنے دفتر سے باہر تشریف لا کر مکرم عبد الرحمن بٹ صاحب UK، ابن مکرم فقیر محمد خان صاحب آف کڑیاں والا گجرات کی نماز جنازہ حاضر اور 7 مرحومین کی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ نماز جنازہ حاضر۔ مکرم عبد الرحمن بٹ صاحب UK، ابن مکرم فقیر محمد خان صاحب آف کڑیاں والا گجرات، 14 اپریل سن 2023 کو 94 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم حضرت محمد بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس کڑیاں والا صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی نظم ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے لکھ کر دی تھی۔ آپ 1974 میں مع فیملی نیروبی سے انگلستان آئے اور مسجد فضل کے قریب گھر لیا تاکہ اپنا اور بچوں کا مسجد سے مضبوط تعلق قائم رکھیں۔ 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد میں آتے تو ہمیشہ پہلی صف میں بیٹھتے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد خود کو جماعت کی خدمت کے لیے پیش کیا اور تا دم آخر دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں رضاکارانہ خدمت بجا لاتے رہے۔ مرحوم نماز اور روزہ کے پابند، خوددار طبیعت کے مالک، بہت نیک، دیندار اور مخلص بزرگ تھے۔ خلافت کے ساتھ اخلاص و وفا کا گہرا تعلق تھا۔ پسماندگان میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں اور کئی پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں شامل ہیں۔ ان کی بڑی بیٹی محترمہ ڈاکٹر ریحانہ صاحبہ کو حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ اور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کی فیملی ڈاکٹر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اسی طرح ان کے داماد مکرم ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب بھی حضور انور کے معالج رہے۔ آج کل انہیں جماعت UK میں بطور نیشنل سیکرٹری تحریک جدید خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ نماز جنازہ غائب۔ نمبر 1، مکرم رانا عزیز اللہ خان صاحب مربی سلسلہ ربوہ، 28 مارچ سن 2023 کو 61 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دادا مکرم چودھری برکت علی صاحب نے سن 1897 میں راہوں ضلع جلندھر میں احمدیت قبول کی۔ مرحوم نے سن 1988 میں جامعہ احمدیہ ربوہ سے مبشر کی ڈگری حاصل کی اور سن 1996 تک نظارت اصلاح و ارشاد مقامی کے تحت مختلف اضلاع میں خدمت کی توفیق پائی۔ سن 1996 سے سن 1999 تک نظارت دعوت اللہ میں رہے۔ سن 1999 سے سن 2020 تک تقریباً 21 سال وکالت وقف نو تحریک جدید میں خدمت بجا لاتے رہے۔ نومبر سن 2020 سے اکتوبر سن 2022 تک نظارت اصلاح و ارشاد مرکزیہ میں خدمت سر انجام دینے کے بعد اکتوبر سن 2022 میں بوجہ بیماری ریٹائر ہوئے۔ مرحوم اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ نمبر 2، مکرم محمد سلیم ظفر صاحب ابن مکرم نور احمد صاحب بریڈفورڈ UK، 28 مارچ سن 2023 کو بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے دادا حضرت دولت خان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے۔ مرحوم نے اپنی ساری زندگی نیکی اور تقوی کے اصولوں پر احمدیت کے ساتھ اخلاص و وفا میں گزاری۔ آپ نے بطور منتظم اشاعت فیکٹری ایریا شاہدرہ روڈ لاہور کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ نمبر 3، مکرمہ صدیقہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم مشتاق احمد چیمہ صاحب ربوہ، 2 مارچ سن 2023 کو 94 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت مولوی غلام محمد گوندل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور مکرم محمود احمد مبشر صاحب درویش قادیان کی بہن تھیں۔ مرحومہ صوم و صلات کی پابند، تہجد گزار، ایک نیک، پاک باز اور مستجاب الدعوات بزرگ خاتون تھیں۔ کم و بیش 52 سال تک گوٹھ غلام محمد چیمہ ضلع خیرپور سندھ کی صدر لجنہ رہیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ آپ مکرم بشارت احمد چیمہ صاحب رضاکار کارکن دفتر پرائیویٹ سیکرٹری UK کی ساس اور مکرم صباحت احمد چیمہ مربی سلسلہ وکالت تصنیف UK کی نانی اور مکرم شاہد احمد چیمہ صاحب مربی سلسلہ دفتر پرائیویٹ سیکرٹری UK کی دادی تھیں۔ نمبر 4،
مکرم شیخ مطیع الرحمان صاحب ڈنمارک 30 دسمبر سن 2022 کو 88 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ حضرت منشی حبیب الرحمان صاحب رضی اللہ عنہ رئیس کپورتھلا کے پوتے اور حضرت منشی محبوب عالم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے تھے۔ آپ 70 کی دہائی میں ڈنمارک میں آباد ہوئے۔ کچھ عرصہ صدر حلقہ رہے۔ آپ خوش مزاج، ملنسار، مہمان نواز، صوم و صلات کے پابند، ایک نیک اور مخلص انسان تھے۔ پسماندگان میں 2 بیٹے شامل ہیں۔ نمبر 5، مکرمہ امت الباسط صاحبہ اہلیہ مکرم ملک محمد حنیف صاحب خادم مسجد بیت الرحمن ویلنسیا اسپین 28 دسمبر سن 2022 کو 62 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ کے دادا مکرم احمد دین صاحب 313 درویشان قادیان میں شامل تھے۔ 5 وقتہ نمازوں کی پابند، چندہ جات پر وقت ادا کرنے والی، خلافت سے پختہ تعلق رکھنے والی ایک مخلص خاتون تھیں۔ پسماندگان میں میاں کے علاوہ 2 بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہیں۔ نمبر 6، مکرم بشیر احمد منیر صاحب ابن مکرم عمر دین صاحب لاہور 4 دسمبر سن 2022 کو 84 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم نے حلقہ سلطان پورہ میں آڈیٹر کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ مرحوم بڑے مخلص، باوفا اور خلافت سے عقیدت و محبت کا تعلق رکھنے والے نیک انسان تھے۔ نمبر 7، عزیزم نبیل احمد ابن مکرم جنید احمد صاحب ملائیشیا 2 فروری سن 2023 کو سوئمنگ پول میں گرنے کی وجہ سے بقضائے الہی 3 سال 11 ماہ کی عمر میں وفات پا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیز تحریک وقف نو میں شامل تھا۔ مکرم منیر احمد جاوید صاحب پرائیویٹ سیکرٹری حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز تحریر کرتے ہیں کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 26 اپریل سن 2023 بروز بدھ 12 بجے بعد دوپہر اسلام آباد ٹلفرڈ میں اپنے دفتر سے باہر تشریف لا کر مکرم محمد سلیم صاحب ربوہ ہال UK کی نماز جنازہ حاضر اور 8 مرحومین کی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ نماز جنازہ حاضر مکرم محمد سلیم صاحب ربوہ ہال UK 23 اپریل سن 2023 کو 90 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم 15-16 سال کی عمر میں انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے اور ننکانہ صاحب میں رہائش پذیر ہوئے اور وہاں قائد مجلس خدام الاحمدیہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ اس دوران مخالفین نے آپ کو جھوٹے مقدمات میں ملوث کیا، لیکن حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں اور شفقت سے باعزت بری ہوئے اور پھر حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر ربوہ شفٹ ہو گئے اور وہاں کاروبار شروع کیا۔ کچھ عرصہ بعد مرحوم نے تحریک جدید میں ملازمت اختیار کر لی اور بیرونی ممالک میں مقیم واقفین زندگی کے گھروں میں ضروریات زندگی پہنچانے کا فریضہ کئی سال تک بخوبی سر انجام دیتے رہے۔ مرحوم نماز اور روزہ کے پابند، لوگوں کے ساتھ انتہائی پیار و محبت سے ملنے والے، خوش گفتار، دھیمے مزاج کے مالک، خلافت کے ساتھ اخلاص و وفا کا تعلق رکھنے والے، بہت نیک، مخلص اور دیندار انسان تھے۔ مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ پسماندگان میں 6 بیٹے اور 5 بیٹیاں اور بہت سے پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں شامل ہیں۔ نماز جنازہ غائب۔ نمبر 1، مکرمہ سریہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم امتیاز احمد کنگ صاحب جرمنی 25 فروری سن 2023 کو 64 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ صوم و صلات اور تلاوت قرآن کریم کی پابند، تہجد گزار، مہمان نواز، ضرورت مندوں کا خیال رکھنے والی، صاحب الرائے، سچی خوابیں دیکھنے والی، صابرہ اور شاکرہ اور دعا گو خاتون تھیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب اور جماعتی کتب زیر مطالعہ رکھتیں۔ بچوں کو قرآن کریم بھی پڑھاتی رہیں۔ خطبہ جمعہ باقاعدگی سے سنتیں۔ خلافت سے نہایت اخلاص اور کامل فرما برداری کا تعلق تھا۔ مالی قربانی کا بہت شوق رکھتیں اور اس کے لیے اپنے زیورات بھی پیش کرتی تھیں۔ بچوں کی تربیت کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں میاں کے علاوہ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ مکرم افتخار احمد کنگ صاحب مربی سلسلہ کی والدہ تھیں، جو آج کل جرمنی کے شعبہ آرکائیو اینڈ ریسرچ میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں۔ آپ کے ایک داماد مکرم مستجاب قاسم صاحب بھی مربی سلسلہ ہیں۔ نمبر 2، مکرم بریگیڈیئر ریٹائرڈ عبدالغفور احسان صاحب کینیڈا
13 مارچ سن 2023 کو 75 سال کی عمر میں کینیڈا میں وفات پا گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مرحوم سانحہ لاہور کے موقع پر اپنے بچوں کے ہمراہ مسجد دارالذکر میں موجود تھے۔ اس سانحہ میں آپ کے بیٹے مکرم انعام اللہ احسان صاحب شدید زخمی ہوئے۔ مرحوم کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور دیگر کتب سلسلہ بہت شوق سے پڑھتے تھے۔ سن 1971 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ظفر وال سیکٹر میں بطور کمپنی کمانڈر بڑی بہادری سے لڑے۔ سن 1974 میں فوج چھوڑنا چاہی تو حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر اپنا ارادہ ترک کر دیا اور پھر بریگیڈیئر کے عہدے تک ترقی پائی۔ ساری زندگی جماعت سے بہت مضبوط تعلق رکھا اور ہمیشہ مختلف جماعتی خدمتوں میں مصروف رہے۔ چنانچہ صدر حلقہ لالہ زار راولپنڈی اور سیکرٹری اصلاح و ارشاد اور سیکرٹری دعوت اللہ راولپنڈی کے علاوہ ناظم اعلیٰ مجلس انصار اللہ علاقہ لاہور کے طور پر خدمت کی توفیق پائی اور کینیڈا آنے پر لوکل نائب امیر ٹورانٹو ویسٹ اور سیکرٹری امور خارجہ کے طور پر خدمت بجا لاتے رہے۔ خلافت اور جماعت سے بہت اخلاص کا تعلق تھا اور اس تعلق کے اظہار میں ہمیشہ بہت نڈر رہے۔ مرحوم موسی تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں۔ مکرمہ رشیدہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم محمد عبداللہ صاحب ٹیلر ماسٹر ربوہ 1 فروری سن 2023 کو 92 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ کے سسر حضرت میاں احمد دین صاحب رضی اللہ عنہ اور ساس حضرت صوبہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے۔ مرحومہ صوم و صلات کی پابند، تہجد گزار، بہت خوش اخلاق، ملنسار، مہمان نواز، صدقہ و خیرات کرنے والی، دعا گو، متوکل علی اللہ، ایک نیک اور مخلص خاتون تھیں۔ روزانہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھیں اور رمضان میں قرآن کریم کے کم از کم 3 دور مکمل کرتی تھیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ مکرم ضیاء اللہ مبشر صاحب مربی سلسلہ کی والدہ تھیں۔ آپ کے 2 نواسے مکرم واصف شہزاد صاحب مربی سلسلہ مالی افریقہ اور مکرم فاتح احمد صاحب کو بھی بطور مربی سلسلہ خدمت کی توفیق مل رہی ہے۔ ایک نواسی مکرم راجہ برہان احمد صاحب مربی سلسلہ و استاد جامعہ احمدیہ UK سے بیاہی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ 3 پوتیاں ایک پڑ نواسی بھی مربیان کے ساتھ بیاہی ہوئی ہیں۔ نمبر 4 مکرمہ منیرہ سلطان صاحبہ اہلیہ مکرم پروفیسر ریٹائرڈ سلطان احمد چودھری صاحب امریکہ 4 مارچ سن 2023 کو 67 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ کے دادا مکرم چودھری فیض بخش صاحب کو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ مرحومہ نمازوں کی پابند، چندوں میں باقاعدہ، بہت ہنس مکھ، مہمان نواز، غریب پرور اور سلسلہ سے انتہائی عقیدت رکھنے والی ایک نیک خاتون تھیں۔ ایثار، قربانی اور خدمت کا جذبہ بہت نمایاں تھا۔ لجنہ میں کسی نہ کسی رنگ میں خدمت کی توفیق پاتی رہیں۔ دعوت اللہ کا بہت شوق تھا۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں میاں کے علاوہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ نمبر 5 مکرمہ شریفہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم چودھری محمد رفیق صاحب دارالبرکات ربوہ 14 دسمبر سن 2022 کو 88 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مرحومہ صوم و صلات کی پابند، چندوں میں باقاعدہ، خلافت سے پختہ تعلق رکھنے والی اور نیک کاموں میں بہت تعاون کرنے والی ایک مخلص خاتون تھیں۔ لجنہ میں کافی عرصہ گروپ لیڈر کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ آپ مکرم کلیم احمد طاہر صاحب کی والدہ تھیں۔ نمبر 6 مکرم بشارت احمد صاحب ملہی ربوہ 3 مارچ سن 2023 کو 77 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مرحوم صوم و صلات کے پابند، بہت نیک، مخلص اور باوفا انسان تھے۔ آپ نے صدر جماعت 43 جنوبی سرگودا کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ مرحوم موسی تھے۔ نمبر 7 مکرمہ ریشم بی بی صاحبہ اہلیہ مکرم منظور احمد صاحب پنڈ بیگووال ضلع اسلام آباد 15 جنوری سن 2023 کو 83 سال کی عمر میں بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔
مرحومہ نے مقامی سطح پر 30 سال بطور صدر لجنہ خدمت کی توفیق پائی۔ صوم صلات کی پابند، غریبوں کا خیال رکھنے والی، جماعتی تحریکات میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینے والی MTA کی شیدائی ایک مخلص اور باوفا خاتون تھیں۔ صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ آپ نے پنڈ بیگووال میں مربی ہاؤس کی تعمیر کے لیے زمین پیش کرنے کی بھی توفیق پائی۔ نمبر 8، مکرمہ نصرت ہائی صاحبہ، جرمنی، 11 اکتوبر سن 2022 کو بقضائے الہی وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ جماعتی اور تنظیمی پروگراموں میں شوق سے شامل ہوتی تھیں اور چندوں میں باقاعدہ تھیں۔ پیشہ کے لحاظ سے جج تھیں۔ آپ جرمنی جماعت کے پہلے مبلغ مکرم چودھری عبداللطیف صاحب کی نواسی تھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین سے مغفرت کا سلوک فرمائے اور انہیں اپنے پیاروں کے قرب میں جگہ دے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی خوبیوں کو زندہ رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔